الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين رب زدني علما يا فتاح يا فتاح يا فتاح۔ آج انشاءاللہ ہم موت اور اس کے بعد کی سنتیں ان کے اوپر تذکرہ کریں گے۔ موت کی سنتیں پہلے ہم نے لباس کی سنتیں کیں، لباس کی سنتوں کے بعد ہم نے نکاح کی سنتیں کیں، نکاح کی سنتوں کے بعد اولاد نئے بچے کی پیدائش کی سنتیں کیں، پھر بیماری کی سنتیں کیں، اور بیماری کے بعد اکثر جو نیکسٹ سٹیپ موت ہے تو ہم اس کی سنتیں انشاءاللہ آج کریں گے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی اگر تو میرے گلا بالکل جواب دے گیا تو پھر میں بند کر دوں گا، ورنہ چلتے رہیں گے جہاں تک ہمت ہوئی۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ کوئی شخص یہ ایسا نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والا ہو یا مہلد ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ قطعی اللہ پہ یقین نہ رکھنے والا بھی کیوں نہ ہو، وہ اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ موت آنی ہی آنی ہے، موت آتی ہی آتی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لوگوں سے وعدہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ اور موت کے متعلق یہ ایک اور عجیب بات ہے کہ while you sit up، آپ اوپر بیٹھ جائیے، I'll feel better، آپ اوپر بیٹھ۔ اور موت کے متعلق یہ ایک اور عجیب بات ہے کہ ہر ایک شخص یہ جانتا ہے کہ موت آنی ہی آنی ہے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ کب اس کی موت آنی ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو اس دنیا میں اتنے دنوں کے لیے آیا ہی آیا ہوں۔ حتیٰ کہ وہ شخص جس کو ڈاکٹر لکھ کے دے دیں کہ اب آپ کے صرف 2 یا 3 دن اس دنیا میں باقی رہ گئے ہیں، وہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس صرف 2 یا 3 دن ہی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو اسی لمحے لے لیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو کئی اور سال کی زندگی بھی دے دیں۔ لہٰذا موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے لیے ہمیں ہر وقت اپنے ذہن میں تیار رہنا چاہیے۔ جب کسی شخص کا موت کا وقت قریب آئے، بیمار ہو اور آپ اس کی خدمت میں ہوں، اس کے ساتھ ہوں، تو اس کو موت کی تلقین کرنا، کلمے کی تلقین کرنا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ لیکن اس میں ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ تلقین کرتے ہوئے اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پڑھو پڑھو، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ وہ اس وقت کس کیفیت سے گزر رہا ہے۔ اگر وہ خدا نخواستہ یہ کہتا ہے کہ نہیں پڑھتا میں کلمہ، تو اس لیے تلقین کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ارد گرد خود کلمہ پڑھنا شروع کر دیا جائے، تاکہ آپ کو کلمہ پڑھتا دیکھ کے اس کے دل میں بھی یہ بات آ جائے کہ مجھے بھی کلمہ پڑھنا چاہیے۔ تو لوگوں کو تلقین کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود کلمہ پڑھا جائے، نہ کہ ان کو کہا جائے کہ وہ کلمہ پڑھیں۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس حالت میں ہمیں موت عطا فرمائے کہ ہم اپنے ہوش و حواس میں ہوں، ہماری صحت ٹھیک ہو، انکانشیس نہ ہوں، تو ایک خوبصورت دعا ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو چیزیں ہم اپنی عام معمول میں کرتے ہوں گے، وہی چیزیں ہمیں اپنی موت کے وقت کرنے کی بھی توفیق ملے گی۔ اگر ہمارے معمول میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو اس وقت کے حالات میں خاص طور پہ یہ چیز یاد رکھنا مشکل ہے۔ تو یہ جو موت کے وقت کی قریب کی دعا ہے، مشکل ہے کہ ہمیں
اتنا ٹائم ملے کہ ہم اپنا فون کھولیں، فون کھول کے دعا والے سیکشن میں جائیں، وہاں پہ جا کے پھر یہ دعا نکالیں اور اس کو پڑھیں، تو بہتر تو یہی ہے کہ یہ دعا ہمیں زبانی طور پہ یاد ہو۔ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی برفیق الاعلیٰ، کہ اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اور دعائیں اپنی زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس دعا کا مفہوم تو کم از کم ذہن میں ضرور رکھ لیجئے کہ اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پہ رحم فرما، اور مجھ کو اچھے دوست کے ساتھ پیوست فرما، مجھے اچھے دوست کی کمپنی عطا فرما، اور موت کی سکرات سے، موت کی غمرات سے بچنے کے لیے اللہم انی علی غمرات الموت و سکرات الموت، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور جب موت پیش آ جائے تو جو ارد گرد لوگ ہیں ان کو، اگر تو کسی چھوٹے بچے کی موت ہو، مطلب کہ بہت مشکل بات ہے، لیکن اس کے اوپر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے وہ بھی بہت بڑی ہے۔ اگر کسی بالکل ہی نیو بورن بیبی کی موت ہو اور آپ کو خبر ملے کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس وقت اگر پہلا لفظ الحمدللہ نکلے اور اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون نکلے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ باوجود ہر چیز کا علم رکھتے ہوئے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ کیوں غمگین ہے، فرماتے ہیں کہ اس کا نیو بورن بیبی فوت ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ اس کو خبر ملی کہ اس کا نیا نیو بورن بیبی فوت ہوا ہے تو اس نے کیا کیا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ، اس نے سب سے پہلے الحمدللہ کہا اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے اس موقع پہ بھی میری تعریف بیان کی تو اس کے لیے جنت کے وسط میں، یعنی کہ مڈل، اسمیک ان دا مڈل آف جنت، اس کے لیے ایک گھر تیار کر دو اور اس کا نام بیت الحمد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کو جنت کے وسط میں ایک گھر عطا فرماتے ہیں بیت الحمد کے نام سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اس مصیبت کے بدلے مجھے اجر عطا فرما، واخلف لی، اور اس کے بدلے خیر منہا، مجھے کوئی بہتر چیز عطا فرما۔ جب میت کی روح نکل جائے تو اس کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے۔ یہ بھی ایک عجیب کہانی ہے، کبھی اس پہ غور کرنا چاہیے کہ وہی انسان جس کو ابھی ہم اس کے نام سے بلا رہے ہوتے ہیں، اس کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں شخص ہے، فلاں صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، جب روح نکل جاتی ہے تو پھر اس کی ریفرنس چینج ہو جاتی ہے اور اس کو میت کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ان صاحب کی آنکھیں بند کر دو، اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ میت کی آنکھیں بند کر دو۔ تو یہ جو روح ہماری ہے یہ ہماری پہچان ہے، جسم تو بس ایک ہولڈر ہے۔ اس روح کی قدر کرنا، اس روح کی اس کی لک آفٹر کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ میت کی آنکھیں بند کر جانا، یہ مسنون عمل ہے، اس لیے اس کا ذکر کیا۔ اسی طرح دونوں پیروں کے انگوٹھوں کو ملا کر باندھ دینا تاکہ ٹانگیں نہ کھلیں، یہ بھی ایک مسنون عمل ہے۔ میت کو نہلانے اور کفن پہنانے میں جلدی کرنا، بلا وجہ کی تاخیر نہ کرنا، یہ بھی سنت عمل ہے۔ جب انسان فوت ہو جائے تو اس کے اعضاء کو درست کرنا، یعنی کہ اگر اس کے ہاتھ پاؤں ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں تو ان کو سمیٹنا، ٹانگوں کو اکٹھا کرنا، ہاتھوں کو سیدھا کرنا، آنکھوں کو بند کرنا، یہ سب چیزیں مسنون عمل ہے۔ حتیٰ کہ اگر کپڑا موجود ہو تو چن کے نیچے سے کپڑا لے جا کے اوپر سر پہ باندھ دینا تاکہ منہ کھلا نہ رہے، کیونکہ ظاہر بات اس وقت پہ باڈی کو کنٹرول تو نہیں رہتی، تو منہ ایسا نہ ہو جائے یا کچھ نہ ہو جائے، یہ کر دینا بھی مسنون عمل ہے۔ میت کو تخت پہ رکھا جائے نہلانے کے لیے یا جنازہ اٹھانے کے لیے تو بسم اللہ پڑھ کے رکھنا، یہ مسنون عمل ہے۔ اور جب میت کو قبر میں اتارا جائے تو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا، یہ مسنون عمل ہے۔ جب اس کے اوپر مٹی ڈالی جا رہی ہو تو اس وقت منہا خلقناکم پہلی دفعہ کہنا، وفیہا نعیدکم دوسری دفعہ کہنا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری یہ تیسری دفعہ کہنا، یہ بھی سنت عمل ہے۔ میت کی تدفین ہو جانے کے بعد
اس کے سر کے سائڈ پہ جا کے سورہ بقرہ الف لام میم سے مفلحون تک پڑھنا سر کے سائڈ پہ، اور جو آخری آمن الرسول سے لے کے آخر تک سورہ بقرہ کے آخر تک پڑھنا، یہ بھی مسنون عمل ہے۔ تدفین کے بعد یہ عمل کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کے میت کے لیے دعا کرنا، یہ بھی مسنون عمل ہے۔ میت کے رشتہ داروں کے ساتھ تعزیت کرنا، یہ بھی مسنون عمل ہے۔ میت کے گھر والوں کو اس دن کا کھانا پہنچانا، یہ بھی مسنون عمل ہے۔ میت کی تدفین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، ثابت قدم رہنے کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے منکر نکیر کے سوال و جواب میں ثابت رکھیں، اس کی دعا کرنی چاہیے۔ جنازے کے بعد جنازہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ اصل میں دعا ہی ہے، اس لیے اس نماز جنازہ میں کوئی سجدہ رکوع نہیں ہوتا، اس میں دعا ہی ہوتی ہے۔ اور اس دعا کے بعد نماز جنازہ کے بعد جو دعا کرنے کا رسم ہے یہ غلط رسم ہے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں ہوتی ہے، تدفین کے بعد دعا ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ہم میت کو غسل دینے اور اس کے کفن پہنانے کا طریقہ جو شرعی طریقہ ہے اس کو ضرور سیکھیں۔ اپنے قریبی رشتہ داروں پہ ہمارا حق ہے، ہم پہ ان کا حق ہے کہ ان کے اپنے اگر والدین ہوں، بھائی بہن ہوں، ماموں ہوں، پھپھا ہوں یا کوئی بھی ہو، یا ہم خود ہوں تو ہماری اولاد پہ، ہمارے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان پہ یہ حق بنتا ہے کہ یہ کام وہ قریبی رشتہ دار کرے، نہ کہ کوئی باہر سے آ کے جس کے نے اپنا یہ پروفیشن بنایا ہوا ہے وہ کرے۔ لہٰذا غسل کو میت دینے کا کیا طریقہ ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے، کس طرح شروع کرنا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہونی چاہیے، اس میں وضو ہے، غسل ہے، کس طرح کرنا ہے، وضو میں منہ دھلانا ہے نہیں دھلانا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے نہیں ڈالنا ہے، یہ تمام باتیں سیکھنی چاہیے۔ مشکل کام ہے، ڈیڈ باڈی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے ویسے ہی بندہ گھبرا رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت ہے زندگی کی، تو آنا چاہیے، کم از کم علمی طور پہ تو ضرور آنا چاہیے۔ پریکٹیکلی اگر نہ بھی آتا ہو، تاکہ اگر آپ کوئی اور سپروائز کر بھی رہا ہے تو آپ اس کو چیک تو کر سکیں کہ یہ چیز صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے لیے تھوڑی سی محنت ضرور کریں۔ کفن مسنون میں مرد کے لیے 3 کپڑے کفن میں سنت ہیں، اس میں کرتا، تہبند اور بڑی چادر شامل ہے، اور عورت کے لیے 5 کپڑے کفن میں سنت ہیں، جس میں کپڑا، سینہ بند، اوڑھنے والی بڑی چادر، تہبند، کرتا، سینہ بند اور اوڑھنے والی بڑی چادر شامل ہے۔ نماز جنازہ میں 2 چیزیں فرض ہیں، قیام اور 4 تکبیریں۔ جنازے سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیرنا واجب ہے، یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ 1 سلام یا 2 سلام دونوں سے جنازہ ہو جاتا ہے۔ احناف کے ہاں 2 سلام ہیں، اس لیے ہم 2 سلام پڑھتے ہیں۔ جنازے کی جو سنتیں ہیں اس میں پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنا، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا، تیسری تکبیر کے لیے میت کے لیے دعا پڑھنا، اور ان چیزوں کا اسی ترتیب سے پڑھنا یہ سنت ہے۔ پھر چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرنا۔ میت کو امام کے سامنے رکھا جائے اور امام میت کے سینے کی پاس کھڑا ہو، یہ سنت مبارکہ ہے۔ پہلے تکبیر کے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا صرف پہلی تکبیر میں اٹھایا جاتا ہے، باقی تکبیروں میں ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا۔ میت کے لیے اگر تو جو جنازے کی مسنون دعائیں ہیں، بڑوں کے لیے ایک دعا ہے، بچوں کے لیے الگ دعا ہے۔ اگر تو وہ دعا یاد نہیں بھی ہے تو صرف اتنا ضرور یاد رکھ لیں کہ اللہم مغفر لہم، صرف اتنا ہی کم از کم عربی میں کہہ دینا چاہیے کہ یا اللہ اس کے لیے مغفرت فرما، اور کچھ نہیں تو دعا تو یہ بھی ہے، تو اتنا تو ضرور کہہ دینا چاہیے۔ اگر میت کسی چھوٹے بچے کی ہو
یا بچی کی ہو تو اس کو کسی تخت پہ یا بستر پہ لے کے جانے کے بجائے افضل یہ ہے کہ اس کو ہاتھ میں اٹھا کر قبر تک لے کے جایا جائے، اور قبر تک لے جاتے وقت لوگوں کے ہاتھ میں وہ شفٹ ہوتی رہے، یعنی کہ چند قدم ایک بندہ اٹھا لے کے چلے، پھر چند قدم دوسرا بندہ لے کے چلے. اور بڑوں کی میت کو کسی چارپائی پہ یا کسی تخت پہ لے کے جانا چاہیے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر شخص جو ہے وہ اس کو کندھا دینے کی کوشش کرے. اٹھانے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ پہلے میت کی داہنی طرف کا اگلا پایا اپنے کندھے پر رکھ کر کم از کم 10 قدم چلے. اس کے بعد اسی طرف کا، یعنی کہ داہنی سائڈ کا ہی پچھلا پایا، پھر بائیں سائڈ کا پچھلا پایا، اور پھر بائیں سائڈ کا اگلا پایا 10 قدم چلے، یعنی کہ ٹوٹل 40 قدم کم از کم میت کے ساتھ ہو جائے. اور اگر آپ کندھا نہیں دے رہے تو مدد میت کے احترام میں میت کے پیچھے چلنا چاہیے، اس کے لیفٹ رائٹ نہیں چلنا چاہیے اگر آپ کندھا نہیں دے رہے تو. تدفین کرتے وقت، یعنی کہ میت کو قبر میں اتارتے وقت جب میت کو قبر کے ساتھ لا کے رکھیں تو اس کو قبر کے جس چیز پہ اس کو لایا گیا ہے اس کو قبر کے ساتھ قبلہ کی سمت میں لا کے رکھا جائے، اور اس طرح رکھا جائے کہ قبلہ میت کی دائیں طرف ہو. پھر اتارنے والے قبلہ رخ ہو کر قبر میں اتریں اور میت کو قبر کے اندر اتارنا شروع کریں، اور اتارتے وقت بسم اللہ وعلی ملتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا جائے. قبر میں اتارنے والے لوگ طاق ہوں یا جف ہوں، یعنی کہ ان کا کاؤنٹ جو ہے وہ اس طرح ہو. یہ مستحب ہے. میت کو قبر میں رکھ کر دائیں پہلو پر اس کو قبلہ رو کر دینا مسنون ہے. صرف منہ کو قبلہ کی طرف کر دینا کافی نہیں ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ بندے کو ہی ٹلٹ کیا جائے، پورے جسم کو ٹلٹ کیا جائے قبلے کی طرف. اور قبر میں رکھنے کے بعد کفن کی وہ گرہ جو باندھی جاتی ہے کہ کفن کھل نہ جائے اس کو کھول دینا چاہیے. عورت کو قبر میں اتارتے وقت پردے کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ کہیں سطر کھل نہ جائے، پردہ کھل نہ جائے، اور جو چادر ایکسٹرا دی ہوتی ہے پھر اس کو نکال لینا چاہیے. میں نے سکرات الموت، یعنی کہ جب موت کا وقت قریب ہو، اس کی سنت کا پہلے ذکر کیا تھا. اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہوں، اس کو شہادت کی تلقین کر رہے ہوں، تو اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو پھر خاموش ہو جائے، اور اگر کلمہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی مزید ادھر ادھر کی بات چیت شروع ہو گئی ہے تو پھر دوبارہ سے کلمے کی تلقین کرنا شروع کریں. یاد رکھیں کلمے کی تلقین کرنی ہوتی ہے، کلمے کا حکم نہیں دینا ہوتا ہے. میت کے جو رفقا ہیں ان کے ساتھ تعزیت کرنا یہ بھی سنت ہے. ان کو تسلی دینی چاہیے، صبر کے فضائل بیان کرنے چاہیے. خاص طور پہ کسی اگر چھوٹے بچے کی وفات ہوئی ہے تو اس کے والدین کو جا کے صبر کی تلقین، صبر کے فوائد، صبر کے فضائل، یہ چیزیں ہمیں خود بھی معلوم ہونی چاہیے کہ صبر کے اوپر کیا اجر ملتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کا وعدہ کیا ہوا ہے صابرین کے ساتھ. اگر کسی کی ایک دم سے ان ایکسپیکٹڈ ڈیتھ ہو جائے تو اس کو جا کے حوصلہ دینا، کسی کی اچھی موت کی خبر ملے، رمضان میں موت کی خبر ملے یا کلمے پڑھنے کی بات کی ملے تو اس کے گھر والوں کو جا کے تسلی دینا کہ ماشاءاللہ اللہ نے کتنے اچھے طریقے سے بلایا ہے. ان کو تسلی دینا، کیونکہ اس وقت دل دکھا ہوتا ہے، تو ان کو یہ تسلی دینا کہ جانا تو سب نے ہی ہے، اگر اللہ نے ان کو اس حال میں بلا لیا تو یہ ان کے لیے رحمت ہے. 3 دن تک تعزیت کرنا مسنون ہے، اس کے بعد اس کی کوئی زیادہ انکریجمنٹ نہیں ہے. ہاں اگر تعزیت کرنے والا وہاں موجود نہ ہو، سفر پہ ہو یا کہیں باہر سے آیا ہو تو پھر جب وہ موقع ملے تو اس وقت تعزیت کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. میت کی تعزیت اس کی قبر کے پاس کرنا یہ بھی مکروہ ہے. میت کے پاس کھڑے ہو کر، قبر کے اوپر کھڑے ہو کر تعزیت نہیں کرنی چاہیے، وہاں اس کے لیے مغفرت کی دعا ہی کرنی چاہیے. جب آپ تدفین ہو جائے اور آپ تعزیت کے لیے آئیں تو اب وہاں بیٹھے رہنا یہ بھی اتنی کوئی اچھی بات نہیں ہے. کر لینے کے بعد اپنا تعزیت کر لینے کے بعد اٹھ کے چلے جانا اس میں زیادہ بہتری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
یہ بھی مسنون ہے کہ ایک دفعہ کسی کی تعزیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کر بھیجا، تو خط لکھ کے یعنی کہ کسی کو میسج بھیج کے تعزیت کرنا یہ بھی مسنون ہے۔ تو اگر ہم آج کل کے زمانے میں میسج بھیج دیتے ہیں، واٹس ایپ کر دیتے ہیں، وائس میسج بھیج دیتے ہیں، اس طرح تعزیت کر دیتے ہیں، تو یہ بھی اگر ہماری نیت سنت پہ عمل کرنا ہو تو یہ ایک مسنون عمل ہے۔ عام تعزیت کرنی چاہیے، میت کے چھوٹے بڑوں سب سے تعزیت کرنی چاہیے۔ صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے گھر کے بڑے سے تعزیت کر لی کافی ہو گیا۔ دکھ سب کو ہوتا ہے، اگر موقع ملے تو سب سے تعزیت کرنی چاہیے۔ اس دن کے رات اور دن کا کھانا میت کے عزیز و اقارب کو ان کے گھر بھجوانا یہ مسنون عمل ہے۔ یہ کچھ سنتیں تھیں جو کہ ان کا تعلق موت اور اس کے بعد کے حالات سے تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں بھی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنائے، ہماری موت کے بعد جو لوگ ہمارے ساتھ معاملات کریں ان کو بھی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا جینا مرنا ہر چیز عین سنت کے مطابق بنائے، اور آخر میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔